قابل صد احترام سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا تمام لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دل میں مختلف طرح کے حالات، واقعات، کیفیات، تصورات، خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک چیز کے لیے دل مائل ہوتا ہے، کبھی مائل نہیں ہوتا، کبھی کوئی موقع بنتا ہے، کبھی نہیں بنتا، کبھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور کبھی حالات واقعات سازگار ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں چانس اویل کرنا چاہیے، ہمیں موقع کیش کرنا چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ کے لیے کوئی موقع بنا ہے، کوئی رستہ کھلا ہے، آپ کو کسی کام کے کرنے کی رغبت پیدا ہوئی ہے، ممکن ہے پھر دوبارہ ایسا موقع نہ آئے۔ حالات ہوں لیکن آپ کے پاس گنجائش نہ ہو، آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، صحت نہ ہو، یا صحت تندرستی ہو، حالات و واقعات سازگار نہ ہو، یا کوئی اور رکاوٹ بن جائے۔ تو اس لیے ایک سمجھدار دانشمند آدمی، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ موقع کو کیش کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ترغیب یہی دی ہے کہ آپ کے لیے کوئی موقع سازگار ہے کسی حوالے سے بھی، اس کو فوری کیش کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو خالی نہ جانے دیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت سے مواقع سازگار ہوتے ہیں، ہم وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں ہم نیکی کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آگے اونچا لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے مس اور ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی حسرتیں بھی ذکر کی ہیں جو ناکام ہیں، انسان کے اس وقت وہ کسی فائدے کی نہیں ہوں گی۔ تب انسان کہے گا یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے مجھے افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس کہ میں کل کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کوئی نیکی کر گزرتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس وقت ان خواہشات کا اور ان حسرتوں کا، ان پشیمانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج مواقع ہیں، آج ان سے فائدہ اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے یا کچھ دیر بعد کیا ہو جانا ہے، میں اور آپ کوئی نہیں جانتے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ آنے والا موقع، آنے والا وقت، آنے والے لمحات ہمارے لیے کیسے ہوں گے، میرے سمیت کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ہمیں اگر کوئی موقع میسر آیا ہے، وقت میسر آیا ہے، فرصت ملی ہے، کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ سعد الشسری حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا نا، تو میں نے فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی سنتیں بہت ہلکی اور مختصر پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ آدمی اس وقت سنتیں پڑھ رہا ہے بڑی لمبی انہماک سے، آرام اور سکون سے، خلاف سنت ہے ایک طرح کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا، یہ تو سنت رسول نہیں ہے۔ اس موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبے اور طویل نوافل نہیں پڑھے، اور تم بڑے آرام سے، انہماک سے، سکون سے لمبی نماز پڑھ رہے۔ تو کہنے لگا شیخ بات یہ ہے کہ میں ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں پہ بہت خوف و ہراس، دہشت کے سائے ہیں، ہمیں سکون سے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، پہلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں سکون سے، آرام سے، ٹینشن سے، فکر سے آزاد ہو کر کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ تو میں اپنے دل کو سکون پہنچا رہا کہ پتہ نہیں یہ دوبارہ بھی مجھے یہ موقع ملنا ہے کہ نہیں، دوبارہ ایسے لمحات آئیں گے کہ نہیں۔ اس لیے اب اللہ نے موقع دے دیا ہے تو میں اپنے رب کے حضور بڑے انہماک، سکون اور بڑے اچھے انداز سے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ یعنی کہ نا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو موقع ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم کیش کر لیں، ٹھیک، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، تو ابھی ظہر کی نماز میں کافی وقت پڑا ہے اور وہ وضو بنا رہی ہے۔ تو میں نے کہا ماں جی آپ کس لیے وضو کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، انا اذهب الى اللہ قبل ان ینادینی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے بلاوا آنے سے پہلے ہی مسجد سے اذان کی صدا اور ندا آنے سے پہلے اس کے حضور پیش ہو جاؤں، ٹھیک، تیاری تو کروں نا، پتہ نہیں نماز کا وقت آنے تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ٹھیک۔ سلف صالحین کی، نیک لوگوں کی یہ رغبت اور یہ کوشش ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ اس کے رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اسی طرح کی رغبت ہو، اسی طرح کی کوشش ہو،
تاکہ کل آنے والی وہ جو ناکام حسرتیں اور پشیمانیاں ہیں ہم ان سے بچنے کا سامان کر سکیں، وگرنہ پھر پچھتاوے کے سوا کوئی حال نہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، سلف صالحین کے اقوال میں، باتوں میں، نصیحتوں میں بڑا ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ ان کا ایک بڑا معروف قول ہے، اگر وہی ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری لائن سیدھی ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اذا فتح لاحدکم باب خیر فلیسر الیہ فانہ لا یدری متی یغلق عنہ، جب تم میں کسی کے لیے اللہ کوئی خیر کا دروازہ کھول دے نا، انہیں کوئی موقع مل جائے، ذہن بن جائے، رغبت پیدا ہو جائے، فوری اس کو کیش کر دے۔ فانہ لا یدری متی یغلق عنہ، اسے نہیں پتا اس نے کب بند ہو جانا، اس کے آگے کب رکاوٹ آ جائے، ٹھیک؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے جب کوئی موقع بنا ہے، ذہن بنا ہے، آپ کے لیے کوئی رستہ آپ کو نظر آیا ہے نا، پھر اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں، غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں، اس کے لیے کوئی طویلیں بہانے نہ ڈھونڈیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جی، انہوں نے 2.25 سال کے اندر دنیا کی کایا پلٹ دی تھی، اور اپنے اس اعلیٰ مثالی نظام کی وجہ سے ان کا دور حکومت جو ہے وہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ کام کر رہے تھے تو ایک بندے نے آ کر کے، جس طرح آپ کو پتا بڑے لوگوں کو لوگ مکھن بھی لگاتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں ایسے، تو ایک بندہ ان کو کہنے لگا کہ ابقاک اللہ ما کان البقاء خیر لک، امیر المومنین جب تک آپ کے لیے زندہ رہنا اچھا ہے، اللہ آپ کو باقی رکھے، بڑی لمبی عمر آپ کو دے۔ تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے، پھولے نہیں، وہ کہنے لگے کہ ھذا شیء قد فرغ من، بھائی اللہ نے جو میری عمر لکھی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، جتنی لکھی اتنی ملنی ہے مجھے، اس لیے ان باتوں سے مجھے کوئی حوصلہ ملنے والا نہیں ہے، میں نے جو کام کرنا وہ کریں، میں کیوں اس وجہ سے کہ بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا موقع پڑا ہے، پتہ نہیں یعنی کہ نبی کیا کچھ کھو جانا ہے، تو پھر کر لیں گے، جو کام میں کرنا وہ مجھے کرنے دیں، وہ ابھی کرنے والا ہے، ٹھیک؟ تو جو موقع ہے اس کو اسی وقت ہی اویل کرنا ہے، اسی وقت کی کیش کرنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری عادت اور ذہن یہی ہوتا ہے، کوئی گال نہیں، بڑی عمر پہ ہی ہے، ارے عمر ہی کی ہے، ابھی ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، یہ ٹھیک، تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ تو اس لیے ابھی دیکھیں نا، اس طرح کے کئی حالات واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، جوان فوت ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ محترم ہمارے امام عثمان منیب صاحب حافظہ اللہ کل بتانے لگے، ان کے کلاس فیلو ہیں، تو ان کا جوان بیٹا ہے 21-22 سال کا، بیچارہ گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تھوڑی دیر اسپتال میں رہا ہے، رات فوت ہو گیا، آج اس کا نماز جنازہ ہے، ٹھیک؟ تو یہ تو حال ہوتا ہے، یعنی کہ نا انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ نے ایک امیدوں کا لمبا مینار کھڑا کیا ہوا ہے نا، وہ ایک لمحے سے پہلے زمین بوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آنکھیں کھول کے ہمیں جینا چاہیے۔ کتنے جوان ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے، آج کل تو بیماریاں بڑی عجیب و غریب قسم کی آ گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے ہوتا تھا کہ اب ہم سوچتے تھے بندے نے بوڑھا ہونا ہے، پھر بیمار ہونا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے اس نے قبر میں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو وہ اچھے بلے صحت مند اور بظاہر بڑے یعنی کہ نا فریش نظر آنے والے جوان، پتہ نہیں چلتا جھٹکا لگتا گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے محترم بھائیو، پتہ نہیں زندگی نے کتنا ساتھ دینا ہے، موقع بننا ہے کہ نہیں، رکاوٹیں کیا آ جانی ہیں، فتنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو، اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی طرح فتنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر موقع نہیں ملے گا، ذہن نہیں بنے گا، ٹھیک؟ حالات و واقعات نہیں بنیں گے، سوچتے رہ جائیں گے، پلاننگ کرتے رہ جائیں گے، پھر انسان یعنی کہ نا وہ خواہشات اور اس طرح آہیں بھرے گا، پشیمانی کا اظہار کرے گا، حسرتیں وہ کرے گا، لیکن کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ محترم بھائیو، بس خلاصتاً یہی ہے کہ ہمیں جو بھی موقع ملے اس کو کیش کرنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہم سے ضائع ہو جائے اور بعد میں ہم پچھتائیں اور پچھتاوا ہمارے کسی کام کا نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور اس لیے اس میں کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔